السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جیسے ہم نے کل یوسف علیہ السلام کی کہانی ڈسکس کی، اس میں جو ہمیں کنکلوژنز نکلتے ہیں، جو ہمیں لیسنز نکلتی ہیں، ان میں سے کچھ میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے، ڈونٹ لوز یور مورل ویلیوز۔ یوسف علیہ السلام کو بہت دعوت دی زلیخا نے، اور اس کے سامنے راستے بھی کھلے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام اپنے مورلز پہ ڈٹے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے پھر یوسف علیہ السلام کو کتنا نوازا، یہ ہم سب نے دیکھا اور یہ ہم سب کو پتا ہے۔ تو زندگی میں کبھی اپنے مورل ویلیوز کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی کارن سے، کسی بھی ریزن سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اپنے بندے کو آزمانے کے لیے کہ یہ اس چنوتی میں کس طرح ثابت قدم رہے گا، اور پھر اللہ کے وعدے سچ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہمیں کنکلوژن نکلتا ہے، جو ہمارے لیے لیسن ہے، بہت بڑی لیسن ہے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس وقت ہمیں وہ ٹھیک نہیں لگتا، اس وقت ہمیں وہ ناگوار لگتا ہے۔ اس وقت ہم بولتے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میری وہ چیز مجھ سے کیوں چھن گئی، یا اللہ مجھ پہ یہ مصیبت کیوں آ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہوتا ہے، وہ ہماری سمجھ کے باہر ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک حقیر انسان ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سوچا ہے اور اس کے راستے کیا ہیں۔ تو سب سے بہتر چیز وہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس وقت بھروسہ کرنا کہ یہ جو ہو رہا ہے اللہ کے پلان کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، اور آگے چل کے میرے یہ بہت کام آئے گا۔ یوسف علیہ السلام اگر اس کنویں میں نہ جاتے، اور وہ جو وہاں سے چل رہے تھے وہ اس کو نہ نکالتے وہاں سے، اور وہ مصر کے بازار میں نہ بیچے جاتے، تو کیسے وہ مصر کے بادشاہ بنتے، کیسے وہ مصر کے خزانچی بنتے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام اس ٹائم سوچتے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ پہ شکوہ کرتے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا کہ میرے لیے آسانی فرما دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے پھر یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ نوازا، بہت زیادہ نوازا۔ تو یہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا ناگوار واقعہ گزرتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر بلیم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جس راستے پہ میں چل رہا تھا میرے لیے وہی راستہ ٹھیک تھا۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ کو شکایت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سا راستہ ٹھیک ہے۔ وہ اسی لیے پھر ہمیں اس راستے کی طرف چلا دیتا ہے، اور پچھلے راستوں سے ہماری جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے، جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں ہر وقت بلائی اور خیر ہی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ اور تیسری لیسن جو ہمیں اس ٹائم دجال کے ٹائم بھی کام آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے قحط آئے گا، یعنی کہ ڈراٹ آئے گا۔ 1 سال 1/3 آئے گا ڈراٹ، دوسرے سال 2/3 آئے گا، اور تیسرے سال 100% ڈراٹ قحط آئے گا۔ اور جب فل قحط آئے گا دنیا پہ، اس کے بعد دجال آئے گا۔ تو اس قحط سے ہم کیسے بچیں؟ جب ہم دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کے وقت قحط آیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا اس ٹائم پہ، انہوں نے بیج سنبھال کے رکھے تھے، جس کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں تمو اس تھومت بیول سنبھالت، اور وہ بیج پھر آئندہ کے سالوں میں کام میں آیا۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں گے تو اگر ہم آج بیج بوتے ہیں وہ ہائیبرڈ بیج ہوتے ہیں، اور ہائیبرڈ بیج سے جو سبزی نکلتی ہے، پھر اس سبزی کا بیج آپ لے لو، اس کو زمین میں بو، اس سے کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ جو پودا اگا تھا وہ ہائیبرڈ بیج سے اگا تھا۔ اگر آپ کو دوسرے سال بھی اگانا ہے تو آپ کو وہی ہائیبرڈ بیج لانا پڑے گا۔ دجال کے ٹائم کیا ہوگا؟ جو بھی یہ ہائیبرڈ بیج دنیا میں جنہوں نے انٹروڈیوس کیا، اس ٹائم یہ ہائیبرڈ بیج کی کٹوتی کر دیں گے۔ پہلے سال 1/3، دوسرے سال 2/3، تیسرے سال پوری کٹوتی کر دیں گے ہائیبرڈ بیج کی۔ پوری دنیا پہ ہائیبرڈ بیج چھایا ہوا ہوگا، اور جب ہائیبرڈ بیج بند ہو جائیں گے تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، اور سارے قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں سیڈز پریزرو کرنے ہیں، جو اوریجنل سیڈز ہوتے ہیں، یا کشمیر میں یس پنن کوشر بیول آسان، ہمیں وہ پریزرو کرنا ہے، کیونکہ اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ ہائی سیکیورٹی جگہ اور جہاں پہ سارے سیڈز پریزرو رکھے ہوئے ہیں وہ ہے اسلام آباد گلوبل سیڈ بینک۔ یہ نام آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو۔ اس میں ہر کوئی قسم کا سیڈ پریزرو رکھا ہوا ہے، اور جب دجال آ جائے گا یہ سیڈز اس کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور دجال کے ہاتھ میں ہر کوئی سیڈ ہوگا، ہر کوئی کھانے کا سامان ہوگا، وہ جس کو چاہے دے دے گا۔ اس طرح دجال کنٹرول کر لے گا کھانے پہ، کھانے کے سامان پہ۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے سورہ یوسف سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ اور لوگ بھی یہ بات جانیں اور وہ بھی یہ تدبیر انشاءاللہ کریں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔